جو عام مسلمانوں کے لیے ناگواریوں کو برداشت کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو دنیا میں آخرت سے پہلے عزتیں دکھلا دیتے ہیں، عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ واقعات کوئی گزری ہوئی تاریخ نہیں ہے، یہ واقعات ایسے صفحات نہیں ہیں جن کو بند کر کے رکھ دیا جائے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے، بلکہ قیامت تک آنے والی امت کو دین پر ثابت قدم رہنے اور دین میں پیش آنے والی رکاوٹوں کے ہٹنے کے ضابطے بتلانے کے لیے کہ ضابطے ہمارے پاس یہ ہیں کہ اگر تمہارے دین میں کوئی رکاوٹ آئے تو تم اپنے دین پر کیسے قائم رہ سکتے ہو۔ اسی لیے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جماعت کے ساتھ تھے روم کے بادشاہ نے نصرانیت کی دعوت دی کہ آپ نصرانی ہو جائیے۔ فرمایا کہ میں نصرانیت اختیار نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے کہا دین بدل دو۔ ذرا ہم غور تو کریں، چھوٹے سے علاقے کا چھوٹا سا قانون، تجارت میں شریعت کے خلاف قانون آ رہا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ قانون یہ ہے، کیوں دنیا کے چھوٹے چھوٹے تقاضے، معمولی یعنی انتہائی معمولی تقاضے، ان کے لیے اپنے دین کا بدل دینا۔ حضرت فرماتے تھے دعوت اگر امت نے چھوڑ دی تو یہ دین کو ایسے بدل دیں گے جیسا کوئی لباس بدل دیتا ہے کہ ان کے اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کا جب اصول اور اس کا ضابطہ امت سے چھوٹ جائے گا تو ان کو دین کا بدلنا آسان ہو جائے گا۔ یہ دین پر استقامت کے ضابطے بتائے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا میں اپنی آدھی بادشاہت آپ کو دیتا ہوں، آپ دین بدل دیں۔ فرمایا حذافہ رضی اللہ تعالی نے کہ تیری پوری بادشاہت، عرب کی ساری بادشاہتیں مل جائیں لیکن میں پلک جھپکنے کے بقدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بادشاہ عاجز ہو گیا۔ ایک طرف روم کی پوری بادشاہت ہے، ایک طرف ایک مسلمان ہے، یہ نہیں کہ میں کیا کروں، میں کیا کر سکتا ہوں۔ فرماتے تھے امت کی مایوسی میں پڑنے کا سب سے بڑا سبب دعوت کا چھوڑنا ہوگا کہ امت دعوت چھوڑ دے گی تو امت مایوسی میں پڑ جائے گی، امت دعوت چھوڑ دے گی تو امت مایوسی میں پڑے گی، کیونکہ جس دین کی دعوت نہیں دیں گے اس دین سے کامیابی کا یقین پہلے نکل جائے گا۔ بادشاہ نے کہا یا تو نصرانیت اختیار کر لو ورنہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ فرمایا انت وذاک، جو تیرا دل چاہے وہ کر، اس لیے کہ صحابہ کرام اجتماعی طور پر اس بات پر قائم تھے دمی دون دینی کہ ہم خون دے سکتے ہیں لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دیں گے، جان لے لو۔ بادشاہ نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا۔ فرمایا کہ انت وذاک، جو تیرا دل چاہے وہ کر لیکن میں دین نہیں چھوڑوں گا۔ روایت میں ہے ان کے سامنے دو مسلمانوں کو ان کے سامنے دیگ میں جلایا گیا، یہ دیکھ رہے تھے، ان کو دکھلایا، پھر ان کو ڈالنے کے لیے بادشاہ نے کہا انہیں بھی دیگ میں ڈالو۔ ان کو ڈالا جانے لگا تو یہ روئے۔ بادشاہ نے کہا کیا بات ہے، کیوں رو رہے، دین بدل دو کہ نہیں؟ پھر روئے کیوں؟ کہ میں رونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے جلایا جا رہا ہے، میں رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ کو ایک جان پیش کرنے سے شرم آ رہی ہے۔ میرے پاس میرے جسم کے بالوں کے بقدر جانیں ہوتی میں ایک جان اللہ کے لیے اس دیگ میں ڈالتا، جان اللہ کے لیے اس دیگ میں ڈالتا۔ مجھے شرم اس پر آ رہی ہے کہ ایک جان اللہ کو کیا پیش کروں۔ بادشاہ مایوس ہو گیا کہ یہ اتنی بڑی پیشکش آدھی بادشاہت روم کی مل رہی ہے، اس پر دین چھوڑنے کو تیار نہیں۔ پھر اتنا بڑا خطرہ کہ دو قیدیوں کو اپنے سامنے جلتا ہوا دیکھ لیا، پھر دین چھوڑنے کو تیار نہیں۔ بادشاہ عاجز آ گیا۔ ایک فرد نے پوری روم کی بادشاہت کو عاجز کر دیا اس سے کہ آپ ایک مسلمان کو اس کے دین سے ہٹا نہیں سکتے، عاجز کر دیا۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا تھا، یہ ہے وہ غیبی نصرت۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم دعوت اللہ پر قائم ہو تو اللہ تمہارے قدموں کے دین پر جمائیں گے، اللہ تمہارے قدموں کے دین پر جمائیں گے۔ بڑی سے بڑی طاقت تمہیں تمہارے دین سے ہٹا نہیں سکتی۔ بادشاہ کو خیال یہ ہوا کہ جب ان کو میرے دین سے اتنی نفرت اور اپنی دین سے ایسی محبت، تو کیوں نہ میں ان کو مجبور کروں کہ یہ میرے سر کا بوسہ لے کے دکھلائیں۔ خیال ہوا کہ ایک مشرک اس کے سر کا بوسہ لینا کیسے ممکن ہے، لیکن شرط لگائی انہوں نے کہ جتنے مسلمان قید میں ہیں سب کو چھوڑنا ہوگا۔ اس نے کہا میں سب کو چھوڑ دوں گا، آپ میرے سر کا بوسہ لے لیں۔ اس کو اس میں عزت نظر آئی
کہ میں اتنا ذلیل ہو گیا ہوں کہ میں نے بادشاہت پیش کر دی، دین نہیں چھوڑا، میں نے جان لینے کا فیصلہ کر لیا، دین نہیں چھوڑا، مجھے تو کچھ عزت ملے، مجھے بھی تو کچھ عزت ملے۔ اس نے کہا کہ میں اس شرط پر آپ کو چھوڑوں گا کہ آپ میرے سر کا بوسہ لیں۔ انہوں نے کہا میں اس شرط پر بوسہ لوں گا کہ سارے مسلمان قید میں سب کو چھوڑا جائے۔ اس نے کہا میں سب کو چھوڑ دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں، مگر میرے سر کا بوسہ لے لو۔ یاد رکھو، جو عام مسلمانوں کے لیے ناگواریوں کو برداشت کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو دنیا میں آخرت سے پہلے عزتیں دکھلا دیتے ہیں، عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے سر کا بوسہ لیا، اس نے مسلمانوں کو رہا کر دیا، سب کو لے کر یہ تمہاری خدمت حاضر ہوئے۔ آگے سارا قصہ سنایا۔ امیر المؤمنین، اس نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا، میں نے یہ جواب دیا۔ اس نے میری جان لینا چاہا، میں نے یہ جواب دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے ذمہ واجب ہے کہ وہ ان کے سر کا بوسہ لے۔ عجیب روایت میں ہے، پہلے حضرت عمر کھڑے ہوئے، عبداللہ بن حذافہ کے سر کا بوسہ لیا، پھر سارے مسلمانوں نے ان کے سر کا بوسہ لیا کہ جو دین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ناگواریوں کو برداشت کرتے ہیں، ہم انہیں دنیا میں ایسی عزتیں دیتے ہیں۔ میں تو سارا واقعہ یہ سمجھانے کے لیے عرض کیا ہے کہ مسلمان کو اپنے دین پر استقامت کیوں نہیں ہے، استقامت کو سمجھنا چاہیے۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے کو، استقامت کہتے ہیں پورے دین پر چلنے کو، کہ پورے دین پر آدمی چل کر دکھلائے، یہ استقامت ہے۔ جزوی دین پر چلنا بہت آسان ہے، میں عرض کرتا ہوں جزوی دین پر چلنا بہت آسان ہے۔ جہاں دیکھا کہ اس راستے میں رکاوٹ پیش آ رہی ہے تو اس راستے کا حکم چھوڑ دیا۔ میں مولانا صاحب کی ایک بات عرض کرتا ہوں، حضرت فرماتے تھے کہ اس وقت مسلمان کے دین کا حال یہ ہے، ایک آدمی نے کسی سے یہ کہا کہ میری کھال پر، میرے ہاتھ پر کسی چیز کی تصویر بنانے کے لیے کہا یہ بنا دو۔ چنانچہ وہ سوئی سے اس کو گود کر اس پر مسالہ لگتا ہے، اس سے وہ لکھا جاتا ہے، مٹتا نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت کا طریقہ تھا۔ تو جیسے اس نے سوئی رکھی، اس نے کہا یہ تو تکلیف ہو رہی ہے، کیا کر رہے ہو؟ کہ میں شعر کی تصویر بنانے کے لیے اس کا کان بنا رہا ہوں۔ کہ نہیں، شعر بنا دو مگر بغیر کان کے بنا دو، اسی تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے دوبارہ سوئی رکھی، اب کیا بنا رہے ہو؟ کہ میں دم کی طرف سے بنا رہا ہوں، کہ دم کے بغیر بھی شعر ہو سکتا ہے، تم بغیر دم کے شعر بنا دو۔ یہ بحث کی بات اسی طرح نقل گئی، اس طرح لکھی ہوئی ہے۔ فرماتے تھے کہ مسلمان نے اسلام کے چند احکام اپنے لیے وہ چھانٹ لیے ہیں جس سے دنیا کا کوئی نقصان نہ ہو، اور یہ اسلام اور کفر کے ایسے درمیانے راستے پر چلتے ہیں کہ اگر حالات ادھر کے خراب ہوئے تو ادھر ہو جائیں گے، ادھر کے حالات خراب ہوئے تو ادھر ہو جائیں گے۔ ان اصابوا خیر اطمأن به وان اصابوا فتنة انقلب على وجهه۔ اللہ نے فرمایا خسر الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دونوں جگہ خسارہ ہے، دنیا بھی آخرت میں بھی۔ جزوی دین کے جن احکام اپنے لیے خاص کر لیے جاویں، ان کو پورا کر کے سمجھا جائے کہ ہم پورے دین پر چل رہے ہیں، نہیں، بلکہ استقامت کا راستہ یہ ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ تم میری عبادت کرو، میری کامل عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ استقامت پورے دین پر چلنے کو کہتے ہیں۔ اللہ خود فرما رہے ہیں صراط مستقیم کیا ہے، استقامت کا راستہ کیا ہے؟ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ تم پورے دین پر چلو، یہ صراط مستقیم ہے۔ ورنہ جزوی دین پر تو منافقین بھی چلا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں انہی کا حال بیان کیا ہے، یہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ وہ کفر و اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں، نہ پورے اسلام میں نہ پورے کفر میں۔ استقامت پورے دین پر چلنے کو کہتے ہیں۔ عبادت اللہ کی کامل اطاعت کو کہتے ہیں۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کے احکام گنوائے ہیں کہ عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت ایک مکمل طریقہ زندگی ہے۔ عبادت ایک مکمل طریقہ زندگی ہے۔ عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت ایک مکمل طریقہ زندگی ہے، جس امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 چیزیں گنوائی ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، دعوت اللہ کی محنت، اس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت میں شمار کیا ہے۔ تجارت اور پڑوسیوں کے حقوق، اور ہر ضرورت میں، ہر کام میں اتباع سنت۔ فرمایا کہ یہ 10 چیزیں مل کر عبادت ہیں: نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ، ذکر و تلاوت، دعوت اللہ کی یہ محنت، اور تجارت، پڑوسیوں کے حقوق،
اور سنت کا اہتمام، ان 10 کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ عبادت فرما رہے ہیں۔ ہم ذرا غور کریں کہ ان میں سے کتنے کام ایسے ہیں جو ہم نے چھوڑے ہوئے ہیں۔